نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے۔ یہ دن میں 5 وقت فرض کی گئی اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر اس کی ادائیگی لازم ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ نماز کے ذریعے دل کو سکون اور روح کو طہارت حاصل ہوتی ہے اور یہ برائیوں اور فحاشی سے روکتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں، جیسے طہارت حاصل کرنا، پاک جگہ پر نماز ادا کرنا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا داخل ہونا اور نیت کرنا۔ اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو نماز درست نہیں ہوتی۔ نماز میں قیام، رکوع اور سجود کا قاعدہ شامل ہے اور ان تمام ارکان کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کے مختلف اقسام ہیں، جن میں فرض، واجب، سنت اور نفل شامل ہیں۔ فرض نماز دین میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے اور اس کا چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا۔ جو شخص بلا عذر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے۔ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز ایک مقصد بندے کو گناہوں سے روکنا اور اس کے کردار کو سنوارنا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ برے کاموں سے بچنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا وہ قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات پانے کا ذریعہ ہوگی، اور جو اسے چھوڑ دے گا اس کے لیے نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی حجت اور نہ ہی کوئی نجات۔ نماز میں ایک خاص برکات یہ بھی ہیں کہ ایک بندے کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر کوئی مشکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جب کسی چیز سے گھبراہٹ محسوس ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز مومن کے لیے ایک روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نماز چھوڑنے والوں کے لیے فرمایا، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز بندے کو دنیا کی لذتوں میں کھو جانے سے روکتی ہے اور آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت اور بندگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اسے دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور اس کی حفاظت کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ نماز کی فضیلت اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت گہری ہیں۔ یہ نہ صرف ایک عبادت بلکہ مکمل طرز زندگی ہے جو بندے کو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رکھتی ہے۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو روحانی صفائی کا ذریعہ قرار دیا
اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ نماز قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص دنیا میں نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے قبر میں روشنی ہوگی اور میدان محشر میں اس کا حساب آسان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا پھر ان کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ ان قریب گمراہی میں جا پڑیں گے۔ نماز بندے کی زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے، اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو اپنا معمول بنا لے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں، ہر حرام سے بچوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے برعکس نماز چھوڑنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اسے پورے خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے اور یہ بندے کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے کہ زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی آتی ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ روحانی، جسمانی اور آخرت کی تباہی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ نماز کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ براہ راست اللہ سے تعلق جوڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس تم کثرت سے دعا کیا کرو۔ نماز سے انسان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے اور وہ اچھے کردار کا حامل بن جاتا ہے۔ نماز نہ صرف گناہوں سے روکتی ہے بلکہ دل کو بھی نرم کرتی ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے معاملات میں انصاف کرنے والا، وعدے کا سچا اور دوسروں کے حق میں خیر خواہی کرنے والا بن جاتا ہے۔ قرآن میں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب انسان کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہو تو اسے اللہ کی مدد کے لیے نماز کے سہارا لینا چاہیے۔ قرآن میں ارشاد ہے اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، بے شک نماز جھکنے والوں پر بھاری نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ نماز بندے کے لیے گناہوں سے معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے، مثلا دیوار، ستون، کرسی یا چھڑی وغیرہ، تو اس کے اور سترے کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں۔
لیکن سطرے کے آگے سے گزرنا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے گزرنا ناگزیر ہو تو مجبوری میں اجازت دی گئی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنے کے بجائے راستہ بدل لینا چاہیے، اور اگر وہ جگہ تنگ ہو تو کچھ دیر انتظار کرنا بہتر ہے۔ لہذا نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جہاں ممکن ہو سطرہ رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی آسانی ہو۔ اے اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، ہمیں دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے، اس لیے ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما اور انہیں ہمارے گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ اے رب رحیم، میں سستی اور غفلت سے بچا، ہمیں لوگوں میں شامل نہ فرما جو نماز کو بھول جاتے ہیں یا اس میں سستی کرتے، ہمیں قیامت کے دن خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی نمازیں نور اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ تیری عبادت میں بسر ہو، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے والدین، اہل عیال اور پوری امت مسلمہ کو نماز کی محبت اور اس کی پابندی کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔